الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. دعوت کے کام کو اس کے منہج اور اس کی اساس سے پیش کرنا چاہیے. فکری اساس. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد ترجمان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا تھا سب سے زیادہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہنے کا، اور خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعتماد کے مطابق بہترین ترجمانی کا عالمی سطح پر تقریراً تحریراً ترجمانی کا زبردست موقع دیا تھا. جب اتنی قربانی دی جا رہی ہے تو آدمی کی اپنی فکری بنیادیں بہت مضبوط ہونا چاہیے، عامیانہ نہیں ہونا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے. ہر کچی پکی باتوں کو ذہن میں جگہ نہیں دی جاتی ہے جب آدمی کی اپنی فکری بنیاد مضبوط ہوتی ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی دعوت اور دینی دعوت کا 8واں باب الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی فکری اساس اور اس کا پس منظر، یہ عنوان ہے 8ویں باب کا. اس کو ہر بہر پڑھنا چاہیے، کئی مرتبہ پڑھنا چاہیے. ایک ملفوظ اور ایک مکتوب پورے کام کی ترجمانی نہیں کرتا. ایک مکتوب اور ایک ملفوظ سے آدمی متکلم، صاحب مکتوب، صاحب ملفوظ کی پوری فکری بنیاد کو نہیں سمجھتا ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں باب کے اندر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکری تبدیلیاں مدرسے میں رہتے ہوئے کیا آئی، خانقاہوں میں رہتے ہوئے کیا آئی، نہی عن المنکر کے بارے میں کیا تھی، مکاتب کے بارے میں کیا تھی، مدارس کے بارے میں کیا تھی، اہل سیاست کے بارے میں کیا تھی، دیگر تنظیموں کے سلسلے میں کیا تھی. یہ پہلی بات ہے کہ اپنی فکری بنیادوں کو آدمی مضبوط کرے اور ٹھوس بنیادوں پر اپنی دعوت کو پیش کرے. اعمقہم علما ابرہم قلوبا، یہ خاصیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ داعی ہمیشہ وسیع النظر ہوتا ہے، وسیع القلب ہوتا ہے. تنگ نظر کبھی داعی نہیں ہو سکتا، تنگ ظرف کبھی داعی نہیں ہو سکتا. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، میں اپنے آپ کو ہر ایمان والے کا احسان مند سمجھتا ہوں کہ اس نے اسلام قبول کر کے میرا بوجھ ہلکا کر دیا. اگر وہ اسلام قبول نہ کرتا تو اس تک دعوت پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہوتی. اب آپ اس وسعت نظری اور وسعت ظرفی کا تصور کیجیے. اور یہ لوگ منافقت کرنے والے نہیں تھے، یہ لوگ بہت صادق الاحوال اور صادق الاقوال لوگ تھے. تو بناوٹی بات کرنا تو ان کے پاس نہیں تھا. یہ جس درجے کی تربیت پائے ہوئے لوگ تھے. دوسری بات، مسلم لیگ
سیاسی تنظیم کے ذمہ داران ملاقات کے لیے آئے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے آخری دنوں میں بہت مستند آدمی کا ذکر کیا ہوا واقعہ ہے۔ حضرت علی میاں یا مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، کان منہ کے قریب کیے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کا احسان مند ہوں، آپ میرے محسن ہیں۔ وہ لوگ حیران ہو گئے۔ آپ لوگ میرے محسن اس لیے ہیں کہ اگر آپ نے سیاسی محاذ سنبھال کر ہمیں کام کے مواقع نہ دیے ہوتے تو ہم کام نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے قانونی سطح پر، سیاسی سطح پر، جمعیت کے ذریعے، لیگ کے ذریعے جو بھی کام ہوئے، جس تنظیم کے ذریعے سے بھی ہوئے، خارجی دشمنوں سے دفاع کے، میں آپ کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو اپنے کام میں حصے دار اس طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے خارجی دشمن کو سنبھال کر ہمیں داخلی اصلاح کا موقع دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری اس قسم کی باتیں مولانا ارشد مدنی صاحب اور دیگر اکابر کا یہ واقعہ، بہت سارے اس زمانے کے لوگ بھی موجود تھے اس زمانے میں جن سے انہوں نے اس واقعے کو سنا کہ ایک گاؤں میں کاندھلا میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی اجتماع کے لیے گئے، اور اسی وقت شیخ الاسلام حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے اجلاس کے لیے گئے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے سلسلے میں علم نہیں ہے۔ لوگوں نے مولانا الیاس صاحب سے کہا شیخ الاسلام آئے ہوئے ہیں، تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بھائی میری کوئی بات نہیں ہوگی، چلو ہم سب شیخ الاسلام سے سننے کے لیے چلے گئے۔ اور لوگوں نے جا کر شیخ الاسلام سے کہا کہ مولانا الیاس صاحب آئے ہوئے ہیں، تبلیغی اجتماع ہے۔ کہا بھائی میری کوئی بات نہیں ہوگی، سب حضرت کے پاس چلیں گے۔ دوسرے کے کام کی قدر، دوسرے کے کام کو بھی کار نبوت سمجھنا، دوسرے کے کام پر اعتماد، دوسرے کے اخلاص کے سلسلے میں اعتراف، یہ ان لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ تیسرا واقعہ، مظاہر کے طلباء گھومنے کے لیے آئے دہلی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صبح میں جلدی اٹھ جائیں گے، ملاقات کر لیں گے، گھمانے لے جائیں گے۔ طلباء کسی طریقے سے جلدی نکل گئے، موقع نہیں مل سکا۔ دوسرے دن حضرت نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے کہا نہیں مجھ سے، میں تمہیں گھمانے کے لیے لے جاتا۔ لال قلعہ گھمانے کے لیے لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر کہا کہ بچوں تم اندر جاؤ، گھوم کر آ جاؤ۔ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ مسلمانوں کی شوکت جب تک واپس نہیں آئے گی میں اس عمارت میں داخل نہیں ہوں گا۔ غیرت اسلامی، حمیت دینی، یہ سب چیزیں وہ خط محفوظ مکتوبات میں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ لندن گئے تھے تو اس وقت لکھا، وہ خط محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتیں دی ہے، عربی زبان، انگریزی زبان پر عبور دیا ہے۔ آپ کی یہ انگریزی زبان ان انگریزوں کو اسلام کے محاسن سے متعارف کرانے اور اسلام کی طرف دعوت دینے میں لگ جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت کے مطابق استعمال کرنا۔ ہمارے استاد، آپ سب کے استاد بہت سوں کے، مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہر سال مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک رقم مجھے بطور ہدیے کے بھیجتے تھے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، یاد کر کے ترتیب کے ساتھ۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات نامہ چھپا ہے جمعیت کا،
تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا عمر صاحب پالنپوری ایک مرتبہ دیوبند آئے تو ان سے پوچھا کہ حضرت کدھر آنا ہوا؟ تو عمر صاحب پالنپوری نے فرمایا کہ حسین مدنی کی روح کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے ہی مجھے نظام الدین کی سیڑھیاں چڑھائی ہے. اگر آپ کا دیا ہوا علم اور آپ کی دی ہوئی صحبت نہ ہوتی تو پھر میں جو خدمت بھی آج کر رہا ہوں وہ خدمت نہیں کر پاتا. اپنے بڑوں سے وابستگی. دیوبند گاؤں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس گلی میں پہنچے جہاں پر شیخ الہند کا مکان واقع تھا. جوتیاں نکال دی, گھر میں داخل ہوئے. استانی ماں سے کہا کہ استاد جی تو دنیا میں نہیں رہے, آپ کی جوتیاں ہی دے دیجئے, میں اپنے سر پر رکھ لوں, ایسے تو میری ڈھارس بند جائے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث صاحب اور عبد القادر رائے پوری کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے. پڑھنا چاہیے. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہمارے اکابر میں پڑھنا چاہیے. آپ بھی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس کام کے عناصر اور اجزاء کے ترتیب دینے میں حصہ. تو یہ دوسری بات ہے کہ دیگر محنتوں کے سلسلے میں ذہن تنقیص اور تفضیل کا نہ ہو, کوشش تقابل اور تفاضل کی نہ ہو. ایک شعبہ دین اور ایک شعبہ نبوت کو مجروح کر کے دوسرے کام کی افضلیت یا انفعیت ثابت کرنے کی نہ ہو. عامیانہ دعوت ہے, وہ عالمانہ دعوت یہ ہے کہ سب کارہائے نبوت اہمیت رکھتے ہیں اور حسب استعداد, حسب ضرورت, حسب رجحان, حسب مشورہ ہر آدمی مختلف شعبہ جات کو اپناتا ہے. مکتوبات علمیہ نامی کتاب چھپی ہوئی ہے. مولانا شاہد صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کو چھاپا ہے. اس کا پہلا دوسرا خط ہے. ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت میں سوچتا ہوں اگر آج اللہ کے نبی زندہ ہوتے تو خانقاہ میں جاتے یا مدرسے میں جاتے یا تبلیغ میں جاتے. اگر اللہ کے نبی زندہ ہوتے تو پتہ نہیں کون سے کام میں لگتے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا ہے یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. اللہ نے جس کام میں تمہیں لگا کر رکھا ہے, جس دین کی خدمت میں لگا کر رکھا ہے, اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کرتے رہو. تقابل کی فکر میں جا کر آدمی ماحول کو گندا نہ کرے, مقدر نہ کرے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کام کی خصوصیت عمومیت ہے. اس کام کی خصوصیت ابتدائی طلب پیدا کرنا ہے. خصوصیت عمومیت ہے اور ابتدائی طلب پیدا کرنا ہے. کلمہ نہیں پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھانا, مسجد سے دور رہنے والے لوگوں کو مسجد سے قریب کرنا. الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ دسیوں جگہوں پر ہے, میرا کام تو ابتدائی طلب پیدا کرنے کے لیے ہے, تکمیل تو علماء مشائخ کے پاس ہی ہوگی. تکمیل تو علماء مشائخ کے پاس ہی ہوگی. 6 نمبر سیکھے ہیں, معاملات کی جزیات نہیں سیکھا ہے. 6 نمبر سیکھے ہیں, معاشرت کی جزئیات نہیں سیکھا ہے. 5 کام کر رہا ہے, بہت اہم کام کر رہا ہے, لیکن مکاتب کا قیام, مکاتب کا استحکام, مکاتب کی توسیع ایک پوری مشنری کو چاہنے والی چیز ہے. جس معاشرے میں 2 انسان ہوں گے نکاح طلاق کے مسائل پیش آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں بھی پیش آئے. دارالقضاء بنائے گئے, قاضی تیار کیے گئے,
قضات کی فہرست ہے، علماء کی فہرست ہے، مفتیان کرام کی فہرست ہے، ان کی تقرری ہے، ان کے ضوابط ہیں، ان کے مواثیق ہیں، پورا سیرت کا باب ہے مکمل، کتاب القضاء، ابواب القضاء سے متعلق. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پورا ایک کام کرنے والا شعبہ، زندگیاں جھونکنے والی شخصیتیں چاہیے، تبھی تکمیل دین کا کام ہوگا. ابتدائی طلب الگ ہے، تکمیل دین الگ ہے. اسی طریقے سے تزکیے کی جزیات، امراض قلب پیش آنے والے، نفس کی تلبیسات، کسی بھی کام میں چلتے ہوئے مختلف قسم کی نفسانی اور شیطانی تسویلات، پورا باب ہے، زندگیاں چاہتا ہے. ہم غزالی کی احیاء العلوم کی 6 جلدوں میں کوئی ایک باب بھی آدمی اٹھا کر دیکھے تو کسی باطنی صفت کے بارے میں مطمئن ہو کر نہیں کہہ سکے گا کہ میرے اندر یہ صفت ہے. وہ کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی التکشف التشرف، مخصوص خول میں رہ کر آدمی، عالم علماء مخصوص خول میں رہ کر کسی کام کو نہ سوچے. جیسے دعوت کے اجزاء کو حضرت نے حیات الصحابہ میں مختلف پہلوؤں سے ثابت کیا، اپنے اجتہاد سے، اپنی بصیرت سے، ایسے ہی قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خیر القرون کی درسگاہیں، اس میں حضرت نے امتحان کا طریقہ، تادیب کا طریقہ، پورے تعلیمی نظام کے جزیات کو سیرت سے ثابت کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے منازل السلوک سے لے کر اور اپنی دسیوں کتابوں میں، بلکہ مولانا روم کے لکھے ہوئے ایک ایک واقعے کو نصوص سے دلالتاً، التزاماً، تضمناً ثابت کیا ہے. تو ہمارے اکابر کا یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے امت کے ایک ایک شعبے میں تجدیدی کام کیا. اسی لیے معلیہ سے رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ طریقہ میرا ہو، تعلیم تھانوی کی ہو. طریقہ میرا ہو، تعلیم تھانوی کی ہو، کیونکہ تعلیم کی جزیات و تفصیلات کرنے کا موقع جتنا حضرت حکیم الامت کو ملا ہے اتنا حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملا. لیکن نقل و حرکت اور عمومی سطح پر دین کی طلب پیدا کرنے کا، عالمی سطح پر جو کام اللہ تعالیٰ نے الیاس صاحب سے لیا ہے، واقعی بلا شبہ تاریخ میں بے مثال اور موجودہ زمانے میں بھی بے نظیر ہے. تو یہ بات ہے کہ سیرت کے سارے ابواب اور سارے شعبوں کی اصل سیرت سے ہونا، یہ اہل علم کے سامنے ہونا چاہیے. جب یہ اہل علم کے سامنے یہ باتیں ہوتی ہے تو پھر کسی قسم کی بے اعتدالی پیدا نہیں ہوتی ہے. عامیانہ بے اعتدالی قابل قبول نہیں ہے. اور بڑی اہم بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ آدمی دین کی بات سنانے کو ذمہ داری سمجھے. اٹھ پٹانگ قسم کی باتیں، بے سند باتیں، غیر معتبر باتیں، مجمع کو رلانے ہنسانے کی باتیں، ان کی چاہت کو پورا کرنے والی باتیں، بغیر بحث و تحقیق کے نقل کر دی جانے والی باتیں، اس کی اجازت نہیں. اگر اہل علم کی موجودگی میں بھی اگر یہ حرکتیں اور یہ بے عنوانیاں، بدعنوانیاں اور بے سند باتوں کی ترویج باقی رہی تو میں نے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی سطح سے کرنا چاہیے.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے نقل کرنے میں کم سے کم حفظ الرحمن سواری رحمۃ اللہ علیہ کی قصص القرآن تو پڑھے، کم سے کم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی قصص الانبیاء تو پڑھے، کم سے کم قرآن کے تدبر میں انبیاء کے دعوت کے مختلف واقعات کو تو سوچے، کوئی ایک تفسیر تو مطالعے میں ہو۔ وہ بات زیادہ پسند آئی جو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس الہامی بیان نہیں ہے، ہمارے پاس تیاری کا بیان ہی ہے، رات بھر تیاری کرتا ہوں کہ کل مجھے کون سی بات سنانی ہے۔ وہاں عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ان کے بیانات کا معمول تھا پورا کرنے کے بعد مشورے کے کمرے کے اوپر آج بھی وہ لائبریری موجود ہے۔ نہایت تھکاوٹ سے چور آدمی اپنی لائبریری میں جاتا اور اس لائبریری کے اندر مختلف تفسیر، سیرت، حدیث پر جو چھپی ہوئی کتابیں ہوتی اس کا مطالعہ کرتا۔ حیات الصحابہ کے جو مصادر اور مآخذ ہیں کم سے کم اس کی فہرست پر تو نظر پڑے۔ الہام الہاد کا ذریعہ نہ بن جائے، وہ الہام معتبر نہیں ہے جو الہاد کی طرف لے جاتا ہو، وہ الہامی گفتگو معتبر نہیں ہے جو شریعت کے مسلمات اور متواترات سے ٹکراتی ہو۔ بات مشکل سے بنتی ہے، بات کرنے کا شوق ختم ہو جائے گا اگر آدمی مستند اور معتبر اور معتدل بات کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اسی لیے تفسیر کا کوئی مطالعہ، قصص الانبیاء کا کوئی مطالعہ، صحابہ کے مستند واقعات اور استدلال میں اس بات کا لحاظ کہ استدلال میں کوئی تحریف نہ ہو جاتی ہو، استدلال میں منشأ ربانی سے کوئی انحراف نہ ہو جاتا ہو، استدلال میں محدثین اور جمہور امت کی لکھی ہوئی باتوں سے کوئی شذوذ نہ ہو جاتا ہو، اس فکر کے ساتھ آدمی بولے۔ پکی بات ہوتی ہے پورا عالم سنتا ہے، عقیدت کی بات ہوتی ہے تو چاہنے والے سنتے ہیں، اور وہ ارباب احباب عقیدت تک ہی محدود رہے گی۔ عقیدت والی بات سے زیادہ آدمی بصیرت والی بات کرے۔ حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس وقت کے بھی علماء اور جنہوں نے آج بھی سنا ہے ہمارے اکابر نے جو باحیات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مولانا عمر صاحب پالنپوری کی خاصیت تھی، اگر مفسر بیٹھتا انگلی رکھنے کا موقع نہیں، محدث بیٹھتا اعتراض کرنے کا موقع نہیں، کوئی مورخ بیٹھتا تو کہیں پر کوئی ایسا شوشہ نہیں کہ جو قابل اصلاح سمجھا جائے۔ عالم سنتا تھا، کام سے غیر متعلق لوگ بھی سنا کرتے تھے۔ پورے سفر میں اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابتدائی طلب پیدا ہوگی، تکمیلی کام کرنے والے دوسرے اور بھی بہت سے ہیں۔ علاقوں میں پہنچے، ترکی میں بھی ہم نے دیکھا، دیگر ملکوں میں دیکھا، سباق کے ماہر ہیں۔ ہمارے قرآن کی تجوید ان کے یہاں 80% غلط ہے ان کی صحت ادا کے مقابلے میں۔ تو مجھے اپنی بے دینی کا بھی تو احساس ہو، کلمہ پڑھا کر مسجد میں لا کر شرابی کو نہلا کر، یہ بھی ایک ابتدائی طلب اور حروف تہجی کی درستگی اور احیاء کا کام، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ بھی ایک امت کی ضرورت کا ایک حصہ ہے۔ میری اپنی بے دینی کا احساس، ہم جب ترکی سے واپس آئے تو دوسرے سال کی بنگال منگراہٹ کی جماعت واپس آئی تھی، تو ان لوگوں نے کارگزاری سنائی، مشورے میں حضرت کے سامنے ہی سنا ہے کہ حضرت ہم لوگ یہاں پر مسجد میں علماء کے مسائل کے حلقے لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور صومالیہ کے اندر چھوٹی چھوٹی کرانہ دکان میں
مولوی صاحب بیٹھے ہوئے بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ علم کی سطح ہے صومالیہ میں، یہ علم کی سطح ہے موریتانیہ میں۔ موریتانیہ کے علماء کا ڈنکا اس وقت پورے عالم عرب میں بج رہا ہے۔ ان کے متون کے محفوظ رکھنے کا جو انداز ہے، چہارم تک کی پڑھائی، نحو صرف کی، اشعار عرب، قرآن اور حفظ، یہ سب چہارم تک کی پڑھائی تو ماں قبیلے میں سکھا دیتی ہے۔ مسجد میں جب بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ماں اگر کوئی نحوی صرفی غلطی کرتا ہے تو استاد طعنہ دیتے ہیں، تیری اماں کس خاندان کی ہے، تجھے اس نے سکھایا نہیں؟ اس وقت ایک بڑا مشہور عالم ہے یوسف قرضاوی صاحب، جن کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو دوسرے ملکوں کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر جو تحقیقی کام ہے، جو علمی کام ہے، جو عملی کام ہے، جو اصلاحی کوششیں ہیں، بہت عجیب و غریب ہے۔ دنیا کے جس چپے میں بھی کوئی درد مند ہے، اللہ نے اس پر اپنے شعبے کے کام کے ایسے پہلو کھولے ہیں کہ جو ہمارے خواب و خیال میں نہیں گزرتے۔ میں 2 دن پہلے مریال گوڑے میں تھا، مسجد عثمانیہ ایک مسجد ہے، وہاں پر مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد مکتب پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے پورا نورانی قاعدہ نمبرز میں منتقل کر دیا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تاکہ کالج کے طلباء کو ادغام اخفا کے قاعدے رٹانے کے بجائے وہ نمبر میں قاعدے کو جوڑ دیا گیا نمبر سے۔ را کو مفخم کرنے کے قاعدے بھی نمبر سے جوڑ دیے، اور بہت آسانی سے وہ شخص مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھا دیتا ہے۔ تو ایک مثال ہے یہ، باقی اس کے علاوہ دسیوں مثالیں ہیں، تاریخ کے واقعات۔ اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابر کی طرف منسوب بات کے کہنے میں مستند مصادر آدمی کے سامنے ہو، عالم سمجھ کر سن لیا جاتا ہے۔ یہ خیانت ہوگی کہ بات کے نقل کرنے میں استناد کی حیثیت کو نظر انداز کر دیا جائے، غیر ذمہ دارانہ قسم کی حرکت ہوگی وہ۔ اللہ تعالی ہم آپ حضرات کے سفر کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے طفیل میں ہمارے لیے بھی آسان فرما دے۔ جی، حسن ولد الددو نام ہے اس شخصیت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ سبع کی ماہر تھی، میری والدہ حفظ کی ماہر تھی، میری والدہ اتنے اشعار کی حافظہ تھی۔ ایسے ایسے عجیب عجیب لوگ ہیں، مختلف شعبہ جات پر، مختلف فنون پر، دنیا کے مختلف حصوں میں عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں۔ تبلیغ تو تبادلے محاسن کا نام ہے، ہر جگہ بولنے کی فکر نہ رہے، بہت سی جگہ سننے کی بھی ہوتی ہے۔ اپنے مخصوص حلقے میں محدود نہ رہیں۔ جو بھی دینی خدمات اس ملک کے اندر، جو بھی اہل دل اس علاقے کے اندر رہتے ہیں، ان اہل دل اہل علم کی خدمت میں طالبانہ شرکت کریں، مفیدانہ نہیں مستفیدانہ شرکت کریں۔ یہ بہت بڑی حماقت اور انتہائی عجب ہے کہ آدمی ہر جگہ پر بتیانے کے لیے جائے۔ بڑوں کا طریقہ یہ نہیں رہا۔